جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ہماری ملاقات کا عنوان سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ رب العزت نے جو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے واقف ہے، جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو انسانوں کو پیدا ہونے سے پہلے ان کے معاملات کو، نفسیات کو سب سمجھتا ہے، یہ اس رحمان کے پاک کلام قرآن مجید کا بیان ہے۔ ہماری انشاءاللہ گفتگو اسی موضوع کے ارد گرد رہے گی۔ تمہید میں یہ بات آپ اور میں بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی فطرت کیا ہے؟ الا للہ الدین الخالص۔ مالک کہتے ہیں کہ بندے، میں نے تیرے ساتھ اپنی ڈیلنگ، اپنا رویہ، معاملہ بالکل پیور اور خالص رکھا۔ کسی پھل کو لے لیں، کسی سبزی کو لے لیں، چار دنیا کے مشہور جو ٹیسٹ ہیں، میٹھا، کڑوا، ترش، نمکین، جن جن چیزوں میں اللہ نے بنائے ہیں وہ پیور خالص دی۔ مرچ کو دیکھیے، بوٹے پہ لگی ہے، باہر والی سائیڈ پہ زبان لگائیے تو آپ کو اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا، لیکن جو اندر ہے وہاں خالص ہے، کڑوا ہے۔ انسان آگے ملاوٹ کرے تو اس کی مرضی، رحمان نے خالص دیا۔ بھینس گائے کے تھنوں تلک دودھ خالص ہے، آگے کوئی اپنی کاروائی دکھا دے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی تمہارے ساتھ ڈیل پیور اور خالص ہے، اور ہمیں کیا حکم ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انسانوں کو بھی میں نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے بھی مخلص ہو کے، خالص ہو کے میرے بندے بننا ہے، میری بندگی میں زندگی گزاریے، مخلص رہیے۔ جب میں نے کوئی ملاوٹ نہیں کی تو تمہارا بھی حق نہیں بنتا کہ ملاوٹ والی کوئی چیز لے کے آؤ۔ یہ آیت
उलमाए किराम जब इस पे आए, किसी ने इसका सिर्फ एक माना किया कि ये मुशरिकीन मक्का के लिए उतरी है, किसी ने कहा कि नहीं, ये उन्हीं के 3 अतवार हैं, जब कहीं अजाब में, सिलाब में, पानियों में फंस जाते थे तो रब को पुकारते, जब आजाद होते, खुशकी पे होते तो फिर अपने बुतों को, इलाहों को, माबूदों को पुकारते। दूसरी रवश ये, कुरान मजीद के बकौल अगर उनसे पूछा जाए कि खालिक कौन, आसमानों का खालिक कौन, जमीन बनाने वाला कौन, ये चांद सूरज सियारे किसके, ये बारिशें बरसाने वाला कौन, तुम्हें किसने पैदा किया है, तो फिर वो तौहीद रुबूबियत में अल्लाह ही का नाम लेते हैं। लेकिन बात अमल की हो, बात सजदे की हो, उलूहियत की हो, सर झुकाने की हो, इस्तिमदाद की हो, मदद मांगने की हो, तो फिर वो अपने बुतों के पास जाते। और तीसरी उनकी रवश कि वो उम्रे और हज करते हैं, तलबिये पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इल्ला शरीकन हुवा लक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, हम हाजिर हैं, सिवाय उस शरीक के जो तेरा शरीक है, वमा मल्लक, या जिसको तूने जो शरीक बनाया है, तो ये चीज भी उनके अंदर पाई जाती थी। हजरात, चौथा मफहूम जो बड़ा वाज़े है, सियाक और सिबाक के मुताबिक पूरी किताबुल्लाह में तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीर मासूर के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस के साथ है, जिसको लेना, समझना, अपनी औलादों तक, यारों दोस्तों तक, महफिलों मजलिसों तक वो हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं और शिकवा करते हैं, हालत बयान करते हैं, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, मोमिनों की अक्सरियत ऐसी है, कलमा पढ़ने वालों की, कलमा गो लोगों की, कि ये अल्लाह के साथ शिरक करके रब को मानते हैं। हजरात, चारों पहलू देख के इंशाअल्लाह हम आज किताबुल्लाह के साथ अपना सफर जारी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चीज आप अहबाब ने समझनी है, और मैं इब्तिदा में बता दूं कि लोगों को उलमा ने ये कह रखा है, ज़हन बना रखा है, दाएं बाएं आपने सुना होगा कि भाई ये जो गैरुल्लाह होते हैं, ये बुत होते हैं। कुरान मजीद में जहां भी मिन दूनिल्लाह या गैरुल्लाह का जिक्र आएगा, उनसे मदद मांगना, उनके सामने माथा टेकना, उनकी इबादत करना, उनकी पूजा पाठ या परस्तश करना, ये दुरुस्त नहीं है और ये बुतों का मामला है। और दूसरी चीज कि बुजुर्गान दीन से इस्तिमदाद, उनका वास्ता, उनका वसीला, ये जायज है, ये शिरक नहीं है। और तीसरी चीज कि अहलुल हदीस अक्सर कुरान मजीद की वो आयतें जो बुतों के लिए हैं, उन्हें बुजुर्गों पे लागू करते हैं, लिहाजा ये दुरुस्त नहीं। हजरात, ये वो जहरीली तमहीद है कि जिसने मुसलमानों के इस्लाम को, मुवहिदीन की तौहीद को, अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ शराकत को, लोगों के ज़हन में ये बात बिठाई कि जनाब ये जो बुत है ना, ये उनकी आयतें पढ़ते हैं, लिहाजा मैंने किताबुल्लाह से जो आयात पेश करनी है, उनसे पहले ये ज़हन में रखिए कि बुत किसी ईंट या गारे या पत्थर का नाम नहीं है। अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। बुत किसी ईंट, पत्थर, गारे, सीमेंट या चूने या मिसाले का नाम नहीं है कि लोग उनकी कदर करते थे, प्यार करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। हर बुत के पीछे कोई ना कोई नेक हस्ती,
اس کی تصویر، اس کا تصور، اس کی عظمت، اس کی بڑائی وہ ہوتی تھی. اور اس بزرگ کی تصویر بنا کے، اس کا سٹیچو بنا کے، ڈھانچہ بنا کے، مجسمہ بنا کے کسی مشہور و معروف جگہ میں رکھ دیا جاتا کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی. مثال سے سمجھیے، نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بڑے بت تھے. سورہ نوح میں اللہ نے ان کا ذکر کیا. اور یہ 5 بت پنجتن پاک کے نام پہ جو چلتے تھے، یہ 5 بڑے بزرگوں کے مجسمے تھے. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. 5 بڑے بزرگ، 5 بڑے نام، 5 بڑی ہستیاں، ان کے ناموں پہ بنے ہوئے یہ 5 بت. قوم کہہ رہی تھی ان کو نہیں چھوڑنا، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال اسی موضوع پہ واز کیا. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اللہ میں نے اپنی قوم کو تیری توحید سکھائی ہے، رات دن بتائی ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. ظالم بدگے ہیں، بھاگے ہیں. انہوں نے ان بزرگوں کو، شخصیتوں کو، ان کے بتوں کو، مجسموں کو تو نہیں چھوڑا، لیکن تیری طرف نہیں آئے. یہی وہ جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ نے قوم نوح کو پانی کے عذاب سے مارا، برباد کر کے رکھ دیا. اور میرا آج کا یہ موضوع دعوت دیتا ہے کہ حق کو سن کے سمجھنے والے اور بدلنے والے بنے. اگر بندہ سن کے انسنی کر دے، نہ سمجھے اور خود کو نہ بدلے، تو یاد رہے نبی کے بستر سے اچھا بستر دنیا میں کوئی نہیں. نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی اسی بستر پہ رہ کے خود کو نہیں بدل سکی. اللہ نے کتاب اللہ میں بدترین مثال دی، اور دنیا میں بدترین انسان فرعون کے بستر سے برا بستر کوئی نہیں. لیکن وہاں اس کی اہلیہ وقت کے پیغمبر کی بات کو سن کے سمجھی بھی، اور اس نے خود کو بدلا بھی. رب نے قرآن مجید میں اس کے گھر جنتوں میں بنانے کے تذکرے کر دیے. حضرات، رشتے میں نبوت سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا؟ سکا بیٹا باپ کے کہنے کے باوجود، دعوت کے باوجود پہاڑ پہ چڑھ گیا ہے، کشتی میں سوار نہیں ہوا، جانور اور بندر سوار ہو گئے، بچ گئے. جس نے نہیں مانی، خود کو نہیں بدلا، نبی کا سکا بیٹا کیوں نہیں تھا؟ آنکھوں کے سامنے رب نے پانی پہاڑوں پہ چڑھا کے غوطے دے کے مارا. اور جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو آپ اور میں اس وقت خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بطور مثال دیکھ چکے ہیں کہ رب اور قدرت جب غصے میں ہو، قہر آلود ہو، غضبناک ہو، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ پتھر کتنے بڑے ہیں اور سامنے کتنے کمزور لوگ اور ان کے گھر ہیں. یہ بہہ جائیں گے، یہ رگڑے جائیں گے، یہ مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے غصے سے ہمیں بچنا ہے، اور رب کو سب سے زیادہ غصہ شرک پہ آتا ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ جملہ سمجھیے کہ اللہ نے ہم سے توحید مانگی ہے، مسلک نہیں مانگے، فرقے نہیں مانگے، گروہ نہیں مانگے. آپ کا جون سا مرضی خیش قبیلہ ہے، خاندان ہے، آپ جہاں مرضی رہتے ہیں، آپ کی جون سی مرضی برادری ہے، رنگ روغن جیسا ہے، دنیاوی تعلیم جتنی مرضی ہے، پڑھے لکھے ہو یا نہیں پڑھے لکھے، لیکن یہ سبق ضرور پڑھ لینا کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں اکیلا ہے. رب کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات نہیں، اس کی ذات میں کوئی اور شریک ہے ہی نہیں، وہ یکتا ہے. اللہ کی ذات کی طرح اس کے نام اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. ملتے جلتے نام ضرور ہے کہ اللہ الخبیر ہے، بندے کو بھی خبر ہوتی ہے. اللہ العلیم ہے، بندے کو بھی علم ہوتا ہے. اللہ السمیع ہے، سنتے بندے بھی ہیں.
اللہ جو ہے البصیر ہے، دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن یاد رہے کہ ہماری کوئی بھی خوبی، کوئی وصف مخلوق کا لیس کمثلہ شیء، یہ رب جیسا نہیں ہے، لہذا اسے اسماء و صفات میں بھی یکتا ماننا ہے۔ اور تیسری چیز، تصرفات میں اللہ کی الوہیت میں، بندگی میں، عبادت اور پرستش میں صرف وہ اکیلا ہے۔ الوہیت کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ سب کو جھکا سکتا ہے، کھڑے ہوں کو گرا سکتا ہے، بیلنس کو امبیلنس کر سکتا ہے، وہ زلزلہ بپا کر سکتا ہے، وہ زندگی کو موت میں بدل سکتا ہے، وہ سب کو مار سکتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن ساری دنیا مل کے تمہارے رب کو ہلا نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی۔ یہ توحید ہے۔ آپ کا جون سا مرضی مسلک ہو، اسے لے کے زندگی میں چلیے گا، موت کے وقت اسے سنبھالیے گا، قبر میں ساتھ لے کے جائیے گا، انشاءاللہ پھر ڈر ہی کوئی نہیں، کیونکہ جس کے پاس توحید ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ اور اس کے محبوب کہتے ہیں کہ یہ بندہ پکا جنتی ہے۔ ہم نے تو فرقوں کی بانٹ کر لی ہے نا، کہ جو میرے فرقے والا ہے وہ انشاءاللہ جنتی ہے، دوسرے سب جہنمی ہے۔ یہ آپ کے اور میرے رکھے ہوئے نام ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کتاب و سنت میں وحی میں کوئی دلیل نہیں۔ بچے گا وہ جو موحد ہوگا، جس کے پاس توحید ہوگی، اور توحید مکمل نہیں ہوتی جب تلک آپ شرک کو نہ سمجھیں۔ شرک دنیا کا سب سے خطرناک وائرس ہے۔ کورونا اتنا خطرناک نہیں تھا۔ ہمارے بچوں کو فلو لگ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نزلہ زکام لگ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی بخار ہونے لگے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بیماری لگ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بچے کو اللہ نہ کرے پھلویری ہو جائے، صرف رنگ ہے جسم کا، بنایا تو اللہ نے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ لیکن ہمارے نسلوں کی نسلیں توحید کے رنگ بدل دیں، شرک کے رنگ میں آ جائیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ان کے روپ بدل جائیں، انداز بدل جائیں، ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ بچہ گڑھے میں گر جائے تو گٹر میں ہم بھاگتے ہیں، فکر ہوتی ہے۔ ہمارے بچے کو اللہ نہ کرے کوئی گاڑی کچل دے تو ہمیں فکر ہوتی ہے، اغوا ہو جائے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، بچہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہو تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، پانی میں ڈوبنے لگے تو ہماری سانسیں اکھڑ جاتی ہیں۔ لیکن پوری کی پوری آبادیوں میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہتے ہیں لوگوں تمہارے گھروں میں آگ لگ گئی ہے، بچاؤ جا کے اپنے گھر والوں کو۔ اگر یہاں اعلان ہو جائے اللہ نہ کرے محلے میں کسی گھر میں آگ لگ گئی، وہ بیٹھا رہے گا یا نہیں؟ اللہ نے کہہ دیا یہ کون سی آگ ہے؟ یہ شرک کی آگ ہے، یہ سرکشی اور بغاوت کی آگ ہے، یہ توحید کو چھوڑنے والی آگ ہے۔ لہذا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، قوم نوح نے 5 کو شریک کیا، عیسائیوں نے 3 کو شریک کیا، یہودیوں نے 2 کو شریک کیا، مجوسیوں نے 2 کو شریک کیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں نے 360 کو شریک کیا، ہندوؤں نے 33 کروڑ کو شریک کیا، صوفیوں نے توحید کے نام پہ کائنات کی ایک ایک چیز کو شریک کر دیا۔ ہر چیز میں اللہ ہے حلول، وحدت الوجود، ہر چہرہ اللہ ہے، وحدت الشہود، ہر چیز کا جیسے سایہ اس جیسے ہوتا ہے، پوری کائنات اللہ کا سایہ پرتو اللہ جیسی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن بولا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ لوگو تمہارا الہ ذات میں ایک ہے، کوئی اس کی ذات میں سے نہیں، کوئی رب کا جز نہیں، کوئی رب کا نور نہیں، کوئی رب کا حصہ نہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہوتا تو عیسائیوں کو رب نے کیوں کہا تھا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے
کہ سیدہ مریم اللہ کا نور ہے، عیسیٰ علیہ السلام رب کا نور ہیں، وہ اللہ کی بیوی ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے. اور اللہ کہتے ہیں انت قلت للناس، اے عیسیٰ آپ نے لوگوں کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو. رب نے پیغمبر کی ایکسپلینیشن کر لی، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں. ابھی جو مہینہ آج شروع ہو رہا ہے اس میں بھی اور باقی 12 مہینے یہی کچھ ہوتا ہے. کیا مجال کہ عالم کبھی ٹھنڈے دل سے مناظرے سے ہٹ کے سوچے، عوام کبھی اپنی آخرت کی فکر کر کے قرآن کے معانی کو، مفاہیم کو، مطالب کو، مقاصد کو پڑھے. نہیں، جڑا جتھے لگا لگا رہن دو، سانو نہ چھیڑو. تو میرے بھائی اچھی طرح سنیے، میں آپ احباب کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کر کے یہ آج کا سبق لے کے آیا ہوں. مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ جو جس بھی مسلک پہ ہے اسے اتنی توحید دے دے اور اتنا شرک سے بچا لے کہ وہ قیامت کے دن جہنم سے بچ کے جنت جا سکے اور تیری ناراضگی سے بچ جائے. باقی لوگوں کی دشمنی اپنی ہوں گی بنائی ہوئی، میری اور آپ کی کلمہ گو ہونے کے ناطے کوئی دشمنی نہیں ہے. توحید کو سمجھنے کے بعد شرک، رب کی ذات میں بھی شریک نہیں، صفات میں بھی، اور اس کی تصرفات اور الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں. اب آئیے سبق سنیے کہ شرک کی حرمت کیا ہے اور اس کی شناعت کیا ہے. لقمان حکیم تھے، طبیب نہیں تھے. یہ جملہ سمجھیے گا. طبیب پھکی دیتا ہے، دوائی بناتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے. حکیم حکمت بھرے جملوں سے، کلام سے، گفتگو سے علاج کرتا ہے. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ قرآن مجید میں موجود ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بولا، حکیم لقمان نے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس کو واعظ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے. یہ آیت پڑھ کے اپنے بچیاں نو بہا کے ایک دفعہ اینا تے سمجھا دو کہ پتر لقمان حکیم دی گل اللہ نے قرآن بنا کے اتاری ہے. کیا بولا ہے؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، اے میری پتری، اے میری لاڈلی، اے میرے مٹھے، اے میرے جگر کے گوشے، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے لمحات میں بچوں کو بٹھا کے بولا تھا، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ سر جی دیکھیے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، والد اسحاق بھی نبی، دادا ابراہیم بھی نبی، اور اسحاق علیہ السلام کے بھائی اسماعیل بھی نبی. اور پھر دیکھتے چلے جائیے، یہ اللہ کی طرف سے عنایتیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی، لیکن پھر اولاد کی فکر ہے کہ میرے بعد بندگی کس کی کرو گے، عبادت کس کی کرو گے، بدل تو نہیں جاؤ گے. ہمیں پرواہ نہیں. اپنی اولادوں کو بٹھا کے اتنا تو کہیے، لا تشرک باللہ، بیٹا میں زندہ رہوں یا مر جاؤں میرے بعد بھی اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا. ہے کوئی اس جملے میں رکاوٹ؟ لیکن کیا کروں، ممبر و محراب پہ مولویوں نے قسم اٹھا کے اپنی عوام کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، میری امت شرک نہیں کرے گی. ولیو جان دو، اللہ تعالیٰ تو انہوں بھی معاف کرے، سانوں بھی کرے. روٹی روزی لب جانی ہے، پر آ گلاں چنگیاں نہیں. اس تناظر میں بیان کریں جس تناظر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مجھے میری امت میں شرک کا اتنا ڈر نہیں جتنا دنیا داری میں گم ہو جانے کا ڈر ہے. دیکھیے 100 بندہ لیجئے، سارے مسلکوں والا لے لیجئے، دنیا میں 4200 ازم میں 4200 بندہ پکڑ لیں. ان میں سے سارے شرک کریں ضروری نہیں، لیکن سارے دنیا داری میں ضرور ہوں گے. پیٹ کو لقمے چاہیے، دنیا داری کمانا پڑتا ہے. تو جتنا دنیا میں گم ہونے کا ڈر شو کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کا معنی کہ شرک کرے گی نہیں امت. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی احادیث ہیں، آپ نے فرمایا اور ہم اس کو پڑھیں گے. لیکن پہلے یہ سن لیں، خود لقمان کہتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک سے بڑا دنیا میں ظلم کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کرنا. اس کا نتیجہ کیا ہے
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو مرضی ہو جائے، اللہ ہر گناہ کی معافی رکھے ہوئے ہیں، شرک کی معافی نہیں ہے۔ موت سے پہلے پہلے مانگ لے تو معافی ہے، اگر شرک پہ موت آ گئی تو پھر معافی نہیں ہوگی۔ اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی آپ سن لیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، لوگوں جس نے رب کے ساتھ کسی نبی، ولی، پیمبر، ہادی، راہبر، پیشوا، مقتدی، امام، کسی ملک، فرشتے، کسی ذات کو، شخصیت کو، کسی اور کو رب کا شریک ٹھہرایا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اللہ نے اس انسان پہ جنت حرام کر دی۔ یا تو قرآن کو جھوٹا کہہ دیں، اگر جھوٹا نہیں کہہ سکتے تو پھر تھوڑی توجہ کر لیں کہ مشرک پر جنت حرام ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یہاں اے سیوں میں رہ لے، ٹھنڈے ماحول میں رہ لے، مکیفات میں رہ رہے، اللہ کے ہاں اس کی سزا، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، دنیا میں کسی کو جیل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی بڑا آ کے نکلوا کے لے جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان ظالموں کا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہاں حدیث سن لیں، یہ حدیث امام ترمذی بھی اپنی جامع میں لے کے آئے ہیں، اور امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کے آئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عوف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی آتن، میرے پاس جبریل آیا اور پھر انہوں نے رب کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا کہ محبوب آپ کے پاس دو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، آپ اپنی چوائس بتائیں، دو اختیارات ہیں، یہ چن لیں یا یہ چن لیں۔ کہا جی، کہا آپ کی آدھی امت جو ہے وہ میں جنت اس کو الاٹ کر دیتا ہوں، آدھی امت جنتی۔ آپ کو شفاعت دی جا رہی ہے، آپ گنہگاروں کی شفاعت کر لینا۔ سر جی آ حدیث کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے، مہربان ہو تو ایسا، قدردان ہو تو ایسا، محبوب ہو تو ایسے، آدھی امت کا باقی آدھی کا کیا بنے گا؟ کہا میں دوسرے آپشن کو چنتا ہوں، میں قیامت کے دن اللہ سے سفارش کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ نبی کے امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں، جملے سنو، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا فاخترت الشفاء، میں نے سفارش اور شفاعت چنی ہے، وہی لمن مات، جو شرک کیے بغیر مرا، جو شرک کر کے مرا میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، جو شرک پہ مرا میں اس کی سفارش نہیں کروں۔ اب اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنیے، انما اخاف علی امتی، یہ صحیح مسلم کی شروط کے اوپر موجود حدیث، پیغمبر کہ راوی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داود میں بھی موجود، ترمذی میں بھی موجود، انما اخاف علی امتی، میں اپنی امت پہ جس بات پہ ڈرتا ہوں، من الائمۃ المضلین، ان کے امام، ان کے خطیب، ان کے دعات، ان کے مبلغین گمراہ لوگ ہوں گے، لباس میں، وضاقتہ میں، جبے کبے میں، دستار فضیلت میں، پگڑیوں میں، ٹوپیوں میں، وہ اہل علم لگیں گے، ائمہ، لوگ انہیں مصلی دے دیں گے، منبر و محراب دے دیں گے، لیکن ہوں گے گمراہ۔ اور دوسری بات فرمائی، اگر میری امت میں مسلمانوں کی تلوار نیام میں ایک دوسرے کے خلاف نکل آئی تو پھر یہ قیامت تک دوبارہ نیام میں نہیں جائے گا۔ وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تیسری چیز تڑپ کے سنیے گا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت قائم نہیں ہونی، حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ بِالْمُشْرِكِينَ، یہاں تک کہ قبیلوں کے قبیلے میری امت کے کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو، لا الہ الا اللہ کہنے والے، مشرکوں کے گروہوں اور جماعتوں کے ساتھ نہ مل جائیں۔ حضرات اگر اس سین کو دیکھیں تو قیامت کی یہ نشانی کو دیکھتے ہوئے
مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے یہی دیکھ رہا ہوں. میں 1.25 لاکھ ظاہری باطنی درباروں والے شہر سے تعلق رکھتا ہوں. پل پل، لمحہ با لمحہ، قدم با قدم، مرد عورت بچے جوان بوڑھے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے غیر اللہ کے در پہ چوکٹوں پہ سر جھکا کے بیٹھے. اور قرآن کا میسج بھول گئے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے. ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کتنے صنم پال رکھے ہیں، کتنی شخصیتیں پال رکھی ہیں، کتنے مجسمے، کتنے بت، کتنے رب کے شریک بنا رکھے ہیں. فرمایا قیامت نہیں آئے گی وَحَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ، جب تلک لوگ پھر گھروں میں بت نہیں لے آئیں گے اور پوجنے نہیں لگیں گے. سر جی اپنے گھروں کی جا کے چیک کریں، بھالو بھیا یہ وہ جانور بنے ہوئے بت اور یہ کارٹونز، مختلف شکلیں، سب کچھ ہمارے پاس، اور انسان اور جتنی قبریں اور مزاریں ہیں یہ اللہ کی توحید کے بنائے ہوئے کارٹون ہیں. اگر نبی کے مجسمے بنے تو مومن کو دکھ ہوتا ہے، اللہ کی توحید کے مجسمے بنے اور خاکے بنے تو دکھ نہیں ہوتا. اب آئیے شرک کی قسمیں بھی پڑھ لیں. 2 موٹی قسمیں ہیں. پہلا شرک اصغر، چھوٹا شرک. چھوٹے شرک کا پھر میں نتیجہ بھی بتا دیتا ہوں. ریا کو، نمود کو، نمائش کو، دکھاوے کو شرک اصغر کہا گیا ہے. سمجھتے ہیں نا شرک اصغر؟ شاید نہ سمجھتے ہوں، لیکن ریا اور دکھاوے کا تو پتہ ہے نا. ایک عبادت بتا دیں جو سیلفی کے بغیر ہو، صرف ایک عبادت. جنازے بچے تھے، اب جنازے بھی اللہ ہی حافظ ہے. ریا کیا ہوتا ہے، نمود کیا ہے، نمائش کیا ہے، دکھاوا کیا ہے؟ اللہ کے گھر گیا دنیا نو پتہ چل جائے. جس کے لیے گئے ہو اسے علم ہے. اچھا میں چھپنا بھی چاہوں تو چھپ نہیں سکتا. کسی نہ کسی اینگل سے کوئی نہ کوئی اپنا کیمرہ تیار کر کے بیٹھا. فرمان سنیے، سچا فرمان. فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، میرا امتی وہ امتی جو وضو کر کے آئے، غسل کر کے آئے، نہا دھو کے آئے، دکان بند کر کے آئے، بازار کو کلوز کر کے آئے، میرے گھر میں آئے، آ کے نماز پڑھے اور اس کے من میں اتنا خیال آ جائے کہ مجھے صدر صاحب، مجھے خزانچی صاحب، مجھے میرے سسر صاحب، میرے سالہ جی، میرے رشتہ دار، میرے دوست، اور کیمرے اگر لکھے ہیں تو دیکھ کے لگے ہیں تو بتائیں، دنیا نو پتہ لگے میں کڈی خشوع خضوع نال نماز پڑھنا. فرمایا اس بندے نے پڑھی تو نماز ہے، کہا تو سبحانک اللہ ہے، کہا تو الحمدللہ ہے، پڑھا تو قل هو اللہ احد ہے، اس نے باتیں تو التحیات للہ والصلوات کی ہیں، لیکن محبوب کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا ہے، شرک کر چکا ہے. شرک کرے گا نہیں، شرک کر چکا ہے. من ساما یورائی، پتر ہونا چڑی رہن دے. من ساما یورائی، روزہ رکھا ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، پوری زندگی کدی رومال نہیں لیا، آج موڈے تے رومال تے سر تے ٹوپی رکھ لئی. نہیں رکھا تو الگ بات ہے، رکھا ہے اس کی بتا رہا ہوں. نال والے نے پوچھتا بھائی اج کل نالوں کوئی رویا بہتا نہیں لگا، اج کوئی دن لمبا نہیں ہو گیا. یہ ادا صرف اپنائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بندہ مشرک ہو چکا ہے، شرک کر چکا ہے. اس کے روزہ نہیں، شرک. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ کسی عام کینچی کی کاٹ نہیں، یہ کسی فتویٰ لگانے والے کا فتویٰ نہیں، محمد الرسول اللہ ان کا فیصلہ ہے. تھوڑا سا اس کا انجام بھی پڑھ لیں. قیامت کے دن جہنم کی آگ کا افتتاح اللہ نے، پٹھے نو پہلی آگ دینی ہوئے نا تو بڑے بڑے چودھری سدی دینا، جنہاں نے اٹھاں دا کام کیتا انہاں نو پوچھے جائے. مالدار کھاندے پیندے سہندے، جہنم نو پہلی جدو رب نے اگ دینی ہے نا، ایک تے وے جڑی 1000 سال بالی تے گرم کی تھی،
ਸੁਰਖ ਕੀ ਸਫੈਦ ਕੀ ਸਿਆਹ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਦੂਰ ਬਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੰਦੂਰ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਵੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। पहली आग ना नमरूद की है, ना फिरौन की है, ना हमान की है, ना कारून की है। ना पहले नंबर पे अबू जहल फेंका जाना है, ना उतबा, ना शैबा, ना अबू लहब डाला जाना है। पता जे पहले कौन सुटिया जाना? शिरक असगर वाला। कारी साहब को लाया जाएगा, अल मुकरी कुरान पढ़ने वाला। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। किसी भी मसलक का कारी हो, हम बल्ले बल्ले करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। इंटरनेशनल कारी हैं, अल मुकरी हैं, शमसुल कुर्रा हैं, जीनतुल कुर्रा हैं। आवाज क्या बात, सांस इतनी लंबी। अल्लाह पूछेंगे क्या लेके आए? ये पता क्या कहेगा? अल्लाह सारी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ाते गुजरी, और वाकई गुजरी। अल्लाह कहेंगे कज़बता, झूठे झूठ बोल रहा है, दुनिया में तेरा झूठ चल गया। लोगों ने कारी भी कहा, मुकरी भी कहा, बल बल भी हुई, बड़ी दुआएं मिली, बड़ी दाद मिली, बड़े नारे लगे, लेकिन ये तूने लोगों के लिए किया था, उनकी दाद मिल गई, मेरे लिए नहीं था, इखलास नहीं था। फरिश्तों पकड़ो जकड़ो, ऊंधे मुंह करके इसको जहन्नम में फेंको, जहन्नम का इफ्तिताह करो। सर जी डर जाइए। दूसरे नंबर पे सखी लाया जाएगा। भाई तू क्या करके आया है? मैं सिलाब वालियां नूं बोरी राशन दी दित्ती सी ते मैं 50 फोटोआं बनवाई। ये नहीं दसना। वो कहेगा जी मैंने सिलाब ज़दगान की खिदमतें की, जरूरतमंदों की खिदमतें की, बेवाओं को मशीनें दी, मिस्कीनों की तालीम तरबियत का बंदोबस्त किया, मैंने तेरा दिया रिज़्क लोगों में बांटा, मैं पास नहीं रखता था, मेरी सखावत, यही करते जिंदगी गुजरी है। अल्लाह कहेंगे कज़ब्त, झूठे झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए माल पैसा लगाया था कि दुनिया में तेरी तस्वीर आ सके, दाद मिल सके, बल्ले बल्ले हो सके, तुझे लोग सखी कह सकें, जा दुनिया में तेरी दाद भी मिल गई, आज मेरे पास कुछ नहीं। दूसरा बंदा जो जहन्नम में डाला जाना है इफ्तिताह के तौर पे, यही शिर्क असगर जिससे हुआ है। अल्लाह का दिया हुआ माल रब के रस्ते में देते हुए जिंदगी गुजर गई, मगर रब ने कदर नहीं डाली। तीसरे नंबर पे शहीद। जान देनी बड़ी मुश्किल है। ये कारोबार छोड़ के गया, मंडी छोड़ के गया, प्लाजे छोड़ के गया, रिश्तेदार बीवी बच्चे छोड़ के गया, ये अल्लाह के रास्ते में निकल गया, ये महाजों पे चला गया, इसने जाकर के दुश्मन की सफे चीरी, इसकी गर्दन कटी, इसका अंग अंग कटा, इसकी लाश के इतने टुकड़े हैं कि दुनिया गिन न सकी, परखचे उड़ गए। क़यामत के दिन रब के सामने हथेली पे अपनी गर्दन रख के लाया, बोल क्या लेके आया? जवाब आया, अल्लाह तेरे रास्ते में जिहाद करते शहीद होके आज तेरे दर पे पहुंचा। अल्लाह कहेंगे झूठे झूठ बोल रहा है, कज़ब्ता। क्या झूठ बोला है? शहीद नहीं हुआ। इसकी बीवी शहीद की बीवी नहीं थी, इसके बच्चे वो शहीद के यतीम नहीं थे, अम्मा बूढ़ी नहीं रह गई थी, सब कुछ था। इतना बड़ा अमल कि खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह शहीद को पहले मुआफ कर देता है। मगर इसे मुआफ क्यों नहीं किया गया? कि इसने मेरिट के मुताबिक काम नहीं किया था, दिखावे की सोच आ गई थी। सर जी ये अंजाम है शिर्क असगर का, शिर्क अकबर पड़ी है। अल्लाह की रुबूबियत में, अस्मा में, सिफात में, उलूहियत में किसी को रब का हिस्सेदार समझना शिर्क अकबर है। दलील व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। तवज्जो यहां रखिएगा, मिसाल देने लगा हूं। मुमकिन है कल को कोई आपको पूछे और आप कहें कि जी इधर उधर की मिसालें थी। मैंने सबसे पहले मिसाल दी कारी की, फिर सखी की, फिर शहीद की। मैंने अपनी तरफ से नहीं दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैगंबर ने दी। और जो अब मिसाल देने लगा हूं ये सूरह कहफ पढ़िएगा घर जाके, बड़े बड़े दज्जालों से बचे रहोगे। कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैहि। महबूब अपनी उम्मत को कह दो, बयान कर दो, बोल दो, बता दो, ऐलान कर दो, प्रचार कर दो, छुपाना नहीं। इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, मैं बशरी लवाजिमात में बिल्कुल तुम जैसा हूं। मिथलुकुम, यहां आपको धोखा दिया जाएगा। देखो जी वहाबी हुजूर को
اپنے جیسا کہتے ہیں. وہابی دی ماں مر جائے، پیو مر جائے، پورا خاندان مر جائے، ایدی کی جرت ہے کہ کہے. یہ کون ہوتا ہے؟ میں آج ہی پڑھ رہا تھا علامہ ابتسام حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، ایک بڑی مجلس کے اندر کسی مخالف گروہ کے بندے نے انہیں کہا کہ یار تیرے ابے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا، بڑے اپ ٹو ڈیٹ تھے، سینکڑوں بندوں میں بیٹھے پہچانے جاتے تھے. علامہ احسان الہی ظہیر، قد کاٹ تھا، وجاہت تھی، شکل و صورت تھی، لباس وسا کا تھا. کہا جی، کہا ابتسام یار تیری داڑھی کھلری کھلری ہوندی، کوئی تم ہی سیٹنگ کرا لا، کوئی سدھی پدری. پتہ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کہا میں اپنے ابا کی غلطی کا وکیل نہیں ہوں، میں اپنے ابے کی، باپ کی، والد کی غلطی کا وکیل نہیں ہوں. کہا یار یہ بات نہیں، تمہارے ابا جی تھے. کہا پتہ نہیں میں کتنے سے بڑھ کے ان کی محبت اور پیار اور ان کی عظمت کا قائل ہوں، لیکن میں اپنے عمل یا کسی بات کو پیغمبر کے حکم کے سامنے کھڑا کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو پھر سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. مولوی پوری زندگی لگا دے گا ٹل لگانے میں، نہیں ساڑھے ورگے نہیں. اور جب آئے گا نا ربیع الاول تو کہے گا حضور پیدا ہو جاتے. حضور وہ ابھی میلاد نہیں مانتے. اچھی طرح نوٹ کر لو، میلاد عقیدہ ہی اہل الحدیث دا یا دیوبندیاں دا جڑے اس پاسے ہے. ولادت جو 11 مہینے اذان میں کہے یا نور من نور اللہ، رب تو قرآن میں کہتا ہے رب کا نور پیدا ہی نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد. رب کا نور نہ آگے پیدا کرتا ہے، نہ رب کے نور میں سے بیوی ہے، نہ رب کے نور میں سے بیٹے ہیں، نہ رب کے نور میں سے بیٹیاں ہیں. ولم یولد، نہ رب کا نور کا باپ ہے نہ ماں ہے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور ولادت کا معنی کیا ہے؟ بشر کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کی خیال ہے؟ تو حضور کے ابو عبداللہ اور امی آمنہ ہیں کہ نہیں؟ مثلکم، ولادت میں تمہارے جیسے ہیں، شان رتبہ اپنی جگہ ہے. بھائی بشر کو بھوک لگتی ہے، پیغمبر کو بھوک نہیں لگی. پیاس لگتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، مثلکم. بولو براز کے لیے واش روم جانا پڑتا ہے، پیغمبر جاتے ہیں، مثلکم. بشر کو نیند آتی ہے، پیغمبر کو بھی نیند آتی ہے، مثلکم. پیغمبر کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ بشر کی شادیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں تو اللہ دا بیاہ بخا چھڑو. اگر رب کا نور ہے اور پیغمبر کی شادی ہو گئی ہے، 13 سسر ہیں میرے محبوب کے، سر جی کی کرو گے؟ اللہ دا کوئی ایک سورا بخا چھڑو اگر ایک ہو جائے نا. نور من نور اللہ. تو شرک اکبر کی بدترین مثال عیسائیوں کے ہاں رب نے کہا کفریہ مثال، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا کہ رب 3 کا مجموعہ ہے، کافر ٹھہرے. مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہ کہ جس نبی نے پوری زندگی 27 غزوات، ان گنت سریات، جنگیں لڑتے زندگی گزار دی، اپنے بیگانے ہو گئے، گھر بار چھوڑے، ہجرت کی، اسی نبی کو رب کا جز اور نور اور حصہ بنا دیا. اس سے بری دنیا میں مثال کوئی نہیں. یاد رکھنا، نوٹ کر لے، سینے پہ لکھ لے، دھوکے میں مت رہنا. قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ گریبان پکڑیں گے ایک دوسرے کا. میں تمہیں یہی کہہ رہا ہوں، دشمنی نہیں، لیکن پیغمبر کو رب کا نور کہہ کے جو غلطی کر بیٹھے ہیں، اس غلطی کو رجوع کر لیں. یا قل ہو اللہ چھوڑ دیں، اللہ الصمد چھوڑ دیں، لم یلد چھوڑ دیں. کھاتی پیتی ہے، اس سے کوئی مہاتڑ سی، کوئی نکرانی، لیکن ہو دیندار موحد اللہ کی توحید والی، وہ کہیں بہتر ہے اس ظالم سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا. اسی طرح مشرک کا معاملہ ہے. شادی نہیں کرنی، جتنا مرضی پسند ہو، فیورٹ ہو، حسین و جمیل ہو، اس کوڑ نو کی کرنا جڑا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ بیت اللہ میں نہیں جا سکتے. آج تے روک ٹوک کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ دی سپر، اللہ نے منع کر رکھا ہے.
ये उसके हौसले हैं। आते थे उसके घर में मुशरिक, बैतुल्ला में 360 बुत भी डाले हुए थे, लेकिन हुक्म क्या है कि ये मस्जिद हराम के पास ना आए। और अल्लाह का वादा है कि तो सर जी उलमा आप लोगों से ना डरे हुए हैं, किसी ने दाने लेने ने इसे ते रखे जे ना, किसी ने मूंजी लेनी है, गल दसी तो की बनू, फिर उनको जितने पैसे दिए वो उतनी में किताबें भी नहीं खरीद सकते बेचारे। जो होंदा है सुनी सुनाई, जो थोड़ी शीमा दी लोरी सुना दो, फलां सुना दो, आ सुना दो, सुन के पर राजी हैं। वो बेचारा पढ़े कहाँ, पढ़ाए कहाँ, बताए कहाँ। सिलसिला सहिया के अंदर ये हदीस मौजूद है और दुनिया की जितनी लाइब्रेरियां बड़ी हैं उनके अंदर मौजूद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और कहने लगे, इन्ना अम्मा का शेख ज़ाल कदमात, महबूब आपका गुमराह बूढ़ा चचा फौत हो गया है। सर जी कोई छोटा जुमला नहीं है, तड़प जाते हैं। जितना मर्जी बुरा हो, बाप तो बाप होता है। उन्होंने तो साथ दिया था, मैयतें दी थी, पहरे दिए थे, इस्लाम के ऊपर लहू छिड़का था, लेकिन हुआ क्या था? जाते हुए भी पैगंबर ने कहा कान में कलमा पढ़ दो, तो कहने लगे नहीं पुत्र, तुम ही सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा है, तेरी दावत भी सच्ची है। अब बड़े चौधरी लोग की कहणगे, बाबा जांदा जांदा अपने भतीजे पीछे लग गया, चौधरी रहन दे मैनू, मैं चौधरी बंदा। यहां पे ना बड़े सारे लोग बोलते हैं, वो जी वो कान च जिहड़ी गल कही सी मौलवी ने किदां सुन लई? अबू तालिब दे कान च हुजूर ने कहा सी, ये मौलवी ने 14वीं सदी वाले ने किदां सुन लई? अच्छा भुल गया। एक दिन कहता है कि आप यहूदी बच्चे के पास गए और उसको कहा, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ मुंडिया जांदिया जांदिया यार बच्चे कलमा ही पढ़ दे, मैं क़यामत वाले दिन तेरी गवाही दे छूं। फिर आगे चलता है, कहता है जब आखिरी लम्हात थे, महबूब की बेटी सैयदा फातिमा हुजूर के पास आई। मसीते बैठे हो तुम, ये वाकया सब ने सुनिया भी होना, पढ़िया भी होना। आपने उस बेटी दे एक कान च एक गल कही तो रो पईयां, दूजे च कही तो हस पईयां। हुण मेरा पूछना बनता है कि नहीं, सूफी जी, मुल्ला जी, जाकर साहब, ये उत्थे हुजूर धी नाल राजो नियाज की गल कर रहे, तेरी कन्ने किदां पै गई? ओ जी नहीं 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 नहीं, वो जेड़े कान च गल कही सी फिर उन्होंने दसती सी, हाँ जी जो इधर कान में बात हुई थी वही बताई गई थी। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई, जो तैर गई मेरे नामा सिया में थी। क्या कहा था पैगंबर ने बेटी को? बेटी मैं जाने वाला हूं। बेटी रो पड़ी। दूसरे कान में, पुत्र मेरे तो बाद सब तो पहले तू आना है। इस गल ते हस पईयां। वो कान में कही हुई बात दीन बन गई। रात के अंधेरे में पैगंबर सजदे में है, बिस्तर पे अहलिया ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा, सोचती हैं कहीं और ना चले गए, चिराग है नहीं। ते जेड़े आ नूर बना के बैठे ने ना, पूरा जग रोशन करता। नबी दे अपने उस कमरे ते हुजरे च इन्नी लाइट नहीं सी कि हजरत ऐशा वेख लैन। वो मतलब नहीं जेड़ा जनाब ने लिया। कहंदी इहने मैं नेरे च इदा हथ मारिया ते हुजूर दे दोनों पैर खड़े ते गड़े, ते आप सजदे ते आप अपनी उम्मत लई दुआवां करन लगे सी। फिर मैं क्या फकुल तो सुबहान अल्लाह अना फी शान व हुवा फी शान। लोगों इसलिए तड़प के सुनिए, महबूब आपका गुमराह चचा मर गया। आपने क्या कहा? इज़हब फवारी ही, जा यार इहदा सादा पंजाबी च तर्जमा किसे तू करा लो। उन्होंने छुपाया, उन्होंने पूरिया, दफनाया। हजरत अली कहन लगे वल्लाही ला उवारी ही, महबूब मैनू रब दी कसम है काम मैं नहीं जे करना। भाई क्यों? इन्नहु माता मुशरिका, महबूब उन्होंने आपकी नहीं मानी, अपने बाप दादा की मानी है। तो जिन्हें मेरे हुजूर दी नहीं मनी, मैं ओदा की लगना, वो मेरा की लगता। ये था असल अकीदा, ये था ईमान और ये थी शिरक की शनाख्त। लेकिन हम दबा गए, हमने कुछ और मानी निकाले और मकासद निकाले। और लोगों इस कदर खौफनाक चीज, शिरक कितनी खौफनाक चीज है। मुआफी नहीं है, जिंदगी में तौबा कर लो, मुआफी मांग लो, रुजू कर लो। और फिर ये जो दावत व तबलीग का सिलसिला है, इस पे एक आयत सेकंड लाट और उसके बाद एक बात। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको कहो कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। मेरी दावत, ये मेरा रास्ता, मेरी दावत बसीरत पे है। बसीरत तौहीद की है, बसीरत सुन्नत की है।
انا و من اتبعنی، انا و من اتبعنی، میں اور میرے ماننے والوں کی دعوت بصیرت پہ ہوگی. بصیرت توحید و سنت کا نام ہے، کتاب و سنت کا نام ہے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میری دعوت کا ایک بھی جملہ مشرکانہ نہیں ہوگا. یہاں پورے پورے واقعات سنائے جاتے ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لطیفے سنائے جاتے ہیں، لوگ آشش کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، بلے بلے کیا بات ہے، پیروں فقیروں کی کہانیاں، اللہ کے ساتھ عرش پہ برابر بیٹھے ہیں، اللہ نے مارا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ملک الموت سے سب چھین لیا ہے، یہ ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے، اللہ نے نہیں دیا. داتا جی تو منگیا سی تے انہاں دیتا ہے، تو داتا جی دے حالات زندگی باؤ ایک باری پڑھ لینو. کچھ نے کہا کہ ان کی 4 شادیاں تھیں، چوں چوئی رب نے پتر نہیں دیتا. کچھ نے کہا 1 شادی تھی، کسی نے کہا 1 سال ان کا معاذ اللہ معاشقہ چلتا رہا اور وہ بیچارے سب کچھ بھول بیٹھے انہوں نے اپنے حالات زندگی. کسی نے کچھ جو لکھا، لیکن کیا ہے ان کی آل میں، ان کی اولاد میں، ان کے پیچھے رب نے انہیں نہ دے کر کے ثابت کیا. نہ دما تے ولیاں نو نہ دما دین لگا تے ٹپری والے فقیراں نو ٹپری واسا نو دے چھڈا. ہم چھوٹے تھے چونکہ اماں بریلوی مسلک تھی تے سنی دا سی کہ جیڑا بندہ یار بھی نہیں نہ دیندا انہاں دے ڈنگر بھی نہیں بچدے، بچے بھی نہیں بچدے. پھر جننے ڈنگر سی اسی فیصلہ آباد آیا تے پتہ لگا یار ایتھے نا یار بھی نام ہی دو تے بچے بچ جاندے نے. پھردا ٹردا رہا، مباحثے مناظرے بھابیاں نال 6 سال لگے رہے. مدینیوں مڑ کے واپس آئے تو پھر پتہ لگا اج بھی کہ فیصلہ آباد جڑا ریکارڈ ہے نا وہ ایک بھابی دا ہے. انہیں کدی یار بھی نہیں دیتے تو بچے بھی 33-34 نے. انہوں نہیں لیا 11ویں والے پیر نے، کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں توحید ہے، ان کی دعوت میں توحید ہے، پیغام میں توحید ہے، عمل میں توحید ہے، علم میں توحید ہے. اگر میں 11ویں والا بابا کڈ لانا تو میرے نانکیاں کو رہندا ہی کچھ نہیں، بچدا ہی کچھ نہیں بیچارے کو. وہ بھی ایک بابا لبا ہے تے بھابی. لیکن کاش کہ ہم وہابی دیوبندی بریلوی شیعہ کے چکر سے نکل کے اللہ کے خالص موحد بندے بن جائیں اور اپنی دعوت اللہ کی طرف جوڑ لیں. اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہم یہ کامیاب ہیں. لیکن جو قرآن کا شکوہ ہے اور دعویٰ ہے، میرے پاس لمبی چوڑا ایک سلسلہ حدیث کا، آیات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل قرآن کا. لیکن یاد رکھیے اپنے وتیروں کو دیکھیں، اپنے رویوں کو دیکھیں. شرک کی ملاوٹ، اگر دودھ چ ایک قطرہ پیشاب دا ڈگ دا ہے تے کہندے جے نہیں چنگا تے سر جی پورے دین چ کتے ایک جملہ شرک دا صرف مکھی کا سر ڈالا تھا ایک بندے نے. بات سنو اور بات ختم کروں. کتاب الزہد میں امام احمد ابن حنبل یہ روایت لے کر کے آئے. بنی اسرائیل کا دور، 2 لوگ گزر رہے ہیں، راستے میں آشیانہ ہے، آستانہ ہے. انہوں نے کہا جناب نذرانہ دے کے گزرا جائے گا. دونوں نے کہا مسافر اور رہی ہیں، ساڑھے کل ہے کچھ نہیں، نہ لیلا نہ بکرا نہ چھترا. بلی کادی چاڑی ہے بلی؟ کیا جی کچھ دینا پینا ہے. کہندے یار اسی کیا اسی مار چھڑاں گے، اسی نہیں جان دینا. کہنے لگے پھر کی کریے؟ کہندے بھاویں مکھی پھڑ کے او دا بھی نذرانہ دو دینا پینا. حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے مکھی پکڑی، اس کا سر الگ کیا، آشیانے کی نظر کر دیا، نذرانہ دے دیا. ایک مکھی کے سر کے برابر نذرانہ دے کے یہ بندہ شرک کر بیٹھا اور جہنم میں گیا. اور دوسرے نے کہا بھائی میں یہ بھی نہیں جے کرنا. انہوں نے اسے مار دیا. محبوب کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جنتوں کا حقدار بنا دیا. تے ایڈے ایڈے لیلے تے چھترے تے ویڑے تے اٹھ تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے تے کی تے کتھے کتھے جا کے جیڑی گدی تے جاندا سی اودا ہی نہ لیا. بالکل ویسے میرے محلے کی گلی کی اماں سودا سلف لے کے آ رہی. میں نے کہا اماں یہ کیا کتھوں لینی ہے سودے؟ کہندی پت ماجے کولوں تینوں نہیں پتا. میں کہا نہیں. میں کہا اماں میٹرو تو لیا کرو. میں نہیں جاندی تیری میٹرو شیٹرو نو. جیڑی کسے مال گئی نہیں، میٹرو گئی نہیں، انہوں کی پتا تو سودا جیڑا کدی رب دے بوئے آیا ہی نہیں. محبوب کانا اذا حزب عمر فزع الی الصلاۃ، پیغمبر کو مشکل آئے اللہ کے گھر آئے، قیام کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، تشہد کریں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگے، نماز حوصلے صبر سے مدد مانگے. بدر میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے مدد مانگے. تے آپ ایتھے جتھے بھی دل کرتے جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال یا غازی لوا بازی نہیں. کلمہ پڑھیے، مخلص ہو کے ایک اللہ کو بلانے والے بنیے. انشاءاللہ
عقیدہ صحیح ہوا، مسلک کوئی بھی ہوا، آپ جنتی ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے عقیدے مرنے سے پہلے پہلے ٹھیک کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جی جنازہ اس کا پڑھا بھی جائے گا، پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن علاقے کا معروف امام، خطیب یا دائی اور مبلغ نہیں پڑھائے گا۔ خودکشی کرنے والے کا جنازہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھایا، تاکہ تھوڑا سا پتہ چلے کہ یہ موت نہیں مرنا، یہ درست نہیں۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ جس کنڈیشن میں خودکشی کی جائے گی قیامت تلک یہ بندہ ایسے ہی خود کو مارتا رہے گا، زندگی ملتی رہے گی، کاٹتا رہے گا، زندگی ملتی رہے گی۔ اور یہ اس کا شر، اس لیے علاقے کا معروف امام خطیب اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ کوئی عام بندہ جنازہ پڑھا کے تدفین کر دے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی مرضی میں ہے، شرک سے ذرا ہٹ کے، اگر اس کی مرضی ہوئی تو معاف کر دے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔